السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل انٹرسٹنگ انفارمیشن ود فہد۔ سب سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز اور اپڈیٹس ملتی رہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیکچر نمبر 22، پاکستان اسٹڈی 301، پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان۔ آپ لوگوں کو ایک چیز کلیئر کرتا چلوں، سب سے پہلے ہم پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان جو ہمارے ہینڈ آؤٹس کے اندر ڈیٹیلز ہیں اس کو ایک دفعہ ریویو کر لیں گے، اور اس کے بعد جو میں نے آپ کے لیے ہینڈ آؤٹس تیار کیے ہیں ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کر لیں گے۔ یہ کی پوائنٹس ہیں اس کمپلیٹ لیکچر کے، اور آپ کے ایگزام سے ریلیٹڈ بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ تو چلیں فرسٹ آف آل ہم ہینڈ آؤٹ سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہینڈ آؤٹس میں سب سے پہلے تھا کہ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان، اس کو انہوں نے دو سیکشن کے اندر ڈیفائن کیا ہے، 1947 سے 1971، 1972 سے آن ورڈ۔ تو جو ہمارا فرسٹ فیز تھا 1947 سے 1971، اس کو 3 حصوں کے اندر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، 1947 سے 58، 1958 ٹو 69، دین 1969 ٹو 71۔ سو فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کر لیتے ہیں فرسٹ 11 ایئر آف، جس میں ہے 1947 سے 1958۔ اس کے اندر کیا تھا کہ پاکستان ون انڈیپینڈنس انڈر ایکسٹریم ڈیفیکلٹ کنڈیشن، دا نیکسٹ task was setting up a new state. There were no administrative structure, refuge problem and economic pressure were challenging for the new state. Negative attitude from Indian government and War of Kashmir created problem relation with the India. The Government of India Act 1935 was adopted as the first interim constitution. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah became the first Governor General of Pakistan and لیاقت علی خان was the first Prime Minister of Pakistan۔ یہ آپ سب کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ ہر بندہ اس چیز کو یاد رکھے۔ سیکنڈ تھا یہ جنرل اوور ویو انہوں نے دیا ہے کہ کون کون گورنر جنرل رہا، کس کس ٹائم سے رہا، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، تو یہ ساری چیزیں آپ خود دیکھ لیجیے گا۔ جنرل گورنر جنرل ہمارا سب سے پہلے قائد اعظم، ان کا ٹائم ڈیوریشن، خان ناظم الدین ان کا ڈیوریشن، غلام محمد ان کا ڈیوریشن، اسکندر مرزا ان کا ڈیوریشن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ جو ہیں اسکندر مرزا، اور اس کے بعد پرائم منسٹر فرسٹ لیاقت علی خان، ناظم الدین، محمد علی بوگرا، جن کا پچھلے لیکچرز کے اندر آلریڈی ڈیٹیلز اویلیبل ہیں۔ انہوں نے ایک بوگرا فارمولہ بھی تھا، وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو پچھلے لیکچرز کے اندر اویلیبل ہیں، اگر کسی نے پڑھنا ہو وہ وہاں سے جا کے پڑھ لے۔ اور اس کے بعد ہے CH محمد علی، HS چندواری، I چندی گڑھ، فیروز خان نور۔ تو یہ کچھ نام ہیں، یہ سارے آپ ایک نظر دیکھ لیں اور یاد رکھیں۔ سیکنڈ ہے میجر ایشوز کیا تھے ان فرسٹ 11 ایئر کے اندر، وہ تھا کہ کنسٹیٹیوشن میکنگ، کہ ہمارے پاس کوئی آئین نہیں تھا، تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ آئین بنانا ہے۔ اس کے بعد الیکشن ایٹ دا پروونشنل لیول، ٹھیک ہے، پنجاب، NWP، سندھ، ایسٹ بنگال۔ اس کے بعد تھا فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی، CA واز ڈیزالوڈ ایٹ سیکنڈ CA واز کنسٹیٹیوٹ ایٹ 1955، 1 یونٹ اسکیم اکتوبر 1955۔ اکنامک مینجمنٹ، ایگریکلچر، انڈسٹریل، ایجوکیشنل، یہ ساری چیزیں تھیں اس ٹائم میں پرابلم۔ اس کے بعد تھا پولیٹیکل انسٹیبلٹی واز دیئر، کہ ڈفرینٹ لوگ جو ہیں وہ آ رہے تھے، حکومت کر رہے تھے پھر جا رہے تھے، تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ نیکسٹ چلتے ہیں سیکنڈ فیز کی طرف، جو کہ ہمارا 1958 سے 69 تک کا تھا۔ اس میں کیا تھا بھائی کہ میڈل لا واز ریمین امپوز فرام اکتوبر 1958 ٹو جون 1962۔ اس میں کیا تھا کہ ایوب خان نے مارشل لا امپلیمنٹ کر دیا تھا، جو کہ اکتوبر 1958، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اکتوبر 1958 سے جون 1962 تک ریمینس کنٹینیو رہا۔ اس کے بعد کانسٹیٹیوشن رول واز ریسٹورڈ آن جون 1962 اینڈ ریمین ٹل سیکنڈ مارشل لا آن مارچ 1969۔ اس کے بعد جو ہے 1962 کے اندر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بنائے گی، پاکستان کا سیکنڈ آئین جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا، اور جو کہ ہمارا 1969 تک رہا۔ 1969 میں دوبارہ یحییٰ خان نے دوبارہ سے مارشل لا امپلیمنٹ کر دیا تھا، تو جب مارشل لا امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا آئین ختم ہو جاتا ہے۔
Ayub Khan took the chief of law administration and the president. He government is elected to the, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दें, बस आपने ये पहली लाइन की याद रखनी है यहाँ से यहाँ तक। सेकंड चलते हैं, जब जो कि अयूब खान ने इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ एंड मेजर थे, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड मेजर टेकन बाय द अयूब खान गवर्नमेंट, उनकी हुकूमत में जो भी ख़ास पॉलिसीज़ बनाई गई उनमें था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म विद इंक्लूड द रिमूवल ऑफ द अनवांटेड ऑफिसर्स, सम 62 इन नंबर्स, 1662 बंदों को जो है वो उन्होंने निकाल दिया था। उसके बाद था रिस्ट्रिक्शन ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, उसके बाद था इकोनॉमिक प्लानिंग, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस। ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा खुद से देख लेंगी। उसके बाद था कि अयूब खान का डाउनफॉल ऑफ अयूब खान, कि अयूब खान का नाकामी कहाँ से शुरू हुई। Indo-Pakistan war started and at the end of the war, Tashkent Pact was signed and Indian people were not satisfied with the pact. There was also return to the election 1965। तो ये था सबसे मेन, ये था कि जब 1965 में पाकिस्तान इंडिया की जंग ख़त्म हुई तो अयूब खान ने ताशकंद पैक्ट एक मनसूबा साइन किया इंडिया के साथ, जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा उनके मुखालिफ हो गए। तो फाइनली आपका 1969 के अंदर अयूब खान ने रिज़ाइन कर दिया और कम्प्लीटली जो उनका था अपनी गवर्नमेंट 1969 के अंदर यहिया खान को दी थी, जो कि आर्मी चीफ थे। उसके बाद आ जाता है थर्ड फेज 1969 to 71। अयूब खान हैंडेड ओवर द पावर टू चीफ आर्मी यहिया खान। ही इम्पोज द मेटल लॉ टू when supposed constitution was aboard, he took some immediate steps। तो उसके बाद जो उनकी पॉलिसीज़ एंड मेजर्स थे वो ये थे, रिमूवल ऑफ द ऑफिसर 303, प्रोविंस रिव्यू, उसके बाद था पोर्टेबिलिटी, लीगल फॉर्मवर्क, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन, इलेक्शन सीट्स, नेशनल असम्बली 313, 300 प्लस 313 कर दी थी, 300 से 13 प्लस की थी, उसमें 13 सीट्स फॉर वुमेन, जिसमें से फॉर ईस्ट पाकिस्तान 162 थी प्लस 7 सीट्स थी, और वेस्ट पाकिस्तान 138 प्लस 6 सीटें प्लस कर दी थी। यहिया खान का सबसे मेन मकसद था कि जनरल इलेक्शन को कराना, जो कि उन्होंने 1970 में जनरल इलेक्शन सेट करवाए, जिसमें अवामी पार्टी एंड पाकिस्तान पीपल पार्टी, अवामी पार्टी उस इलेक्शन को जीत लिया था 160 जनरल सीटों के साथ, और उसमें पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई थी 71 सीटों के साथ। तो ये था हमारा हैंडआउट्स का ओवरव्यू। अब मैं आपको समझा देता हूँ इस लेक्चर की डिटेल्स जो कि मैंने आप लोगों के लिए एक बनाए हैं। सेम उसी तरह से पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फेजेस 1947 से 58, 58 से 69, देन 69 to 71। अच्छा, सबसे पहले बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड जब पाकिस्तान बना 1947 में, इट्स इमर्जेंट फेज फॉर पाकिस्तान। सबसे पहले तो उस टाइम हालात सही नहीं थे, सारी चीज़ें आपके सामने थी, ना तो कोई हमारे पास आयन था उस टाइम, तो ये सारे मामलात उस टाइम थे। तो देन करते करते 1956 में पहला आयन हमारा बना, जो कि 1958 में पोस्ट कर दिया गया, और ड्यूरिंग द मेटल लॉ पाकिस्तान इन वार, ड्यूरिंग द मेटल लॉ पाकिस्तान इंडो वार, इंडिया की जंग हुई 1965। देन 1969 जनरल अयूब खान रिज़ाइन एंड जनरल यहिया खान टेक द चार्ज, मेटल लॉ वाज स्टिल इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, उसके बाद जनरल पर्पस टू यहिया खान वाज द जनरल इलेक्शन। देन 1971 ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान सेपरेशन हुई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकम द फर्स्ट लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, ये चाहें तो आप याद कर सकते हैं, नोट कर लें अपने पास, जो कि हमारे उस पूरे के पूरे ड्यूरेशन में 1947 से 1971 तक ये सारी चीज़ें हमारी गुजरी हैं। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे जो टाइम था 1947 से 1958, इसमें क्या इम्पोर्टेंट थी और क्या क्या चीज़ें थी। पाकिस्तान वाज अ न्यू बॉर्न स्टेट एंड हैव so many issues like constitution making, administrative issues, Kashmir war, and we have no good relation with the India also। ठीक है, ये सारी चीज़ें 1947 में हमारे पास थी। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने 1935 एक्ट अमेंडेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन पाकिस्तान। हमारे पास अपना उस टाइम कोई आइन मौजूद नहीं था, तो
تو ہم نے انڈین ایکٹ 1935 کو امینڈ کیا، اس میں کچھ ترامیم چینجز کی اور اس کو پاکستان میں امپلیمنٹ کر لیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو تھا انڈیا وانٹس جوائنٹلی گورنمنٹ بٹ قائد ریفیوز اینڈ سے آئی ہیو اے سیپریٹ اسٹیٹ اینڈ آئی ایم بیکم دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان۔ انڈیا جو ہے وہ چاہتا تھا کہ پاکستان ہمارے ساتھ مل کے ملک کو چلائے، لیکن قائد اعظم نے اس کو نہ کر دی، اور فائنلی قائد واز دا فرسٹ گورنر جنرل اینڈ لیاقت علی خان واز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے یہ کچھ چیزیں ہیں میجر ایشوز جو کہ ان پہلے 11 سال میں 1947 سے 1958 تک جو کہ رہے، اس میں تھا سب سے پہلا مین ایشو کنسٹیٹیوشن میکنگ کا تھا، الیکشن آن دا پروویژن لیول، اس کے بعد کنسٹیٹیوشن اسمبلی، اکنامک مینجمنٹس، ایگریکلچرل مینجمنٹ، انڈسٹریل مینجمنٹ، پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ میجر ایشوز تھے۔ یہ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ پہلے 11 سال کے اندر کیا امپورٹنٹ ایشوز جو کہ پاکستان کو فیس کرنے پڑے، تو یہ سارے ہیں وہ امپورٹنٹ ایشوز۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیکنڈ فیز کی طرف، جو کہ تھا 1958 ٹو 69۔ 58 میں ایوب خان نے مارشل لا امپلیمنٹ کیا، جس سے ہمارا 1956 کا آئین ختم، 1956 کا کنسٹیٹیوشن ختم ہو گیا۔ میٹلڈا واز امپوزڈ ان اکتوبر 1958 ٹو 1962، 1958 ٹو 1962۔ ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھنا یہ ڈیٹ کہ وین سیکنڈ کنسٹیٹیوشن امپوزڈ، وہ ہے اکتوبر 1958 ٹو 62۔ ٹھیک ہے، 1962 خان میک دا کنسٹیٹیوشن وچ ریمین ٹل 1969 اینڈ ٹل سیکنڈ مارشل لا۔ 1962 میں ایوب خان نے کنسٹیٹیوشن بنایا اور پیش کیا، جو کہ ہمارا 1969 سیکنڈ مارشل لا تک امپلیمنٹڈ رہا۔ امپورٹنٹ پالیسیز جو کہ ایوب خان نے بنائی: ایڈمنسٹریٹو ریفارم، ڈسٹرکشن آف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، اکنامک اینڈ پلاننگ، ایجوکیشنل ریفارمز۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد تھا سب سے مین جو تھا کانسٹیٹیوشن واز انٹروڈیوس، 1962 کا جو آئین تھا وہ انٹروڈیوس کیا گیا۔ اچھا، ایوب خان کا ڈاؤن فال سیم آپ نے ہینڈ آؤٹس کے اندر بھی پڑھا۔ 1965 وار، تاشکنت پیکٹ بٹوین دا پاکستان اینڈ انڈیا اینڈ ایوب خان ریزائن ان 1969۔ سب سے مین یہی تھا کہ جب ہماری 1965 کی جنگ ختم ہوئی، اس کے بعد ایوب خان نے یہ منصوبہ سائن کیا جسے تاشکنت پیکٹ کے نام سے رکھا گیا، جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تھا۔ لوگوں کو یہ منصوبہ پسند نہیں تھا، سب نے ایوب خان کی مخالفت کی، سو فائنلی انہوں نے 1969 میں ریزائن کر دیا۔ اس کے بعد ہمارا تھرڈ فیز شروع ہو جاتا ہے 1969 ٹو 1971۔ اس میں ہوا یہ کہ ایوب خان ہینڈڈ اوور آل ٹو جنرل یحییٰ خان۔ ایوب خان نے ریزائن کر دیا اور تمام جنرل یحییٰ خان کو ہینڈڈ اوور کر دیا۔ اس کے بعد ہی امپوز اے میٹل لا اینڈ 1962 کنسٹیٹیوشن واز ایبولٹڈ۔ انہوں نے جیسے ہی وہ چارج لیا، انہوں نے اس کے بعد دوبارہ سے مارشل لا لگا دیا، اور جو ہمارا 1962 کا کانسٹیٹیوشن تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب جو امپورٹنٹ پالیسیز اینڈ اسٹیپس جو کہ یحییٰ خان نے لیے، اس میں تھا ریموول آف آفیسرز، پروونس ریویو، کانسٹیٹیوشن میکنگ، رولز اینڈ ریگولیشن، سیٹس اسمبلی 300 ٹو 313، 13 فار دا وومین، ایسٹ پاکستان 162+7، ویسٹ پاکستان 138+6۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ ان کی تھی۔ ایوب خان جنرل یحییٰ خان چاہتے کیا تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ جنرل الیکشن ہو، تو فائنلی انہوں نے جنرل الیکشن ارینج کیے، جو کہ آئی تھنک 1970 یا اور 71 میں ہوئے۔ اس میں عوامی لیگ جو تھی انہوں نے 161 جنرل سیٹس حاصل کی، اینڈ کمپیٹیٹیولی پی پی نے 81 سیٹس حاصل کی اور یہ ہار گئے۔ تو اس طرح سے ہمارا جو ٹائم تھا 1947 سے 1971 تک کا، 1947 ٹو 1971، یہ اس طرح سے گزرا۔ سو اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹائم تھا وہ 1971 ٹو 1972 ٹو 2003، یہ ہماری بک کے اندر ہے، لیکن میں نے آپ لوگوں کے لیے 1972 سے 2020 تک کمپلیٹلی پولیٹیکل ہسٹری پریپیئر کر کے رکھی ہوئی ہے، جو اب ہماری ویڈیو جو کہ زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو تمام
دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس سے یہ ہے کہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اس سے آپ کو بھی تمام آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہیں گی۔ سو تھینک یو، اللہ حافظ۔